اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وإن تخالطوہم فإخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ آیت نمبر 220 ہے اور ہم نے ترجمہ رکھا ہے ضیاء القرآن کا۔ ترجمہ ضیاء القرآن ہے دنیا اور آخرت کے کاموں میں، ٹھیک ہے۔ پیچھے بات تھی غور و فکر کرنے کی، پیچھے آیت میں یہ بات تھی، تو یعنی ہمیں غور و فکر کرنا ہے دنیا کے کاموں میں بھی اور آخرت کے کاموں میں بھی۔ اور پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کا ضمیر جا رہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، فرمائیے ان سے الگ تھلگ رہنے سے ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ تھلگ جو ہے بریکٹ میں لکھا ہے، کچھ چیزیں محذوف ہوتی ہیں، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو، ٹھیک ہے، کاروبار میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، تو یہ بات ہو رہی ہے، ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو، فسادی کو، مفسد کو اللہ خوب جانتا ہے، واللہ یعلم المفسد، اور سنوارنے والوں کو، اصلاح کرنے والے کو، مصلح کو بھی اللہ جانتا ہے اور مفسد کو بھی جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تو مشکل میں ڈال دیتا، ٹھیک ہے، تمہارے اوپر مشکل اللہ تعالیٰ کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، حکمت والا ہے۔ یہاں پر ایک بات معلوم ہونا چاہیے، یتیم تو ظاہر ہے ہر دور میں، ہر زمانے میں ہوتے ہی ہیں، لیکن جس دور میں یہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس دور میں جنگوں کا بھی ایک بہت ہی زیادہ سلسلہ تھا، جنگوں کا سلسلہ جاری تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں لازمی بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید بھی ہو رہے تھے۔ جب وہ شہید ہو رہے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کے بچے یتیم بھی ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یتیموں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ تو جب یتیموں کا مال ظلماً کھانے والوں کے لیے وعید نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ڈر گئے۔ یتیموں کا مال کھانا کیا ہے؟ پیٹ میں آگ بھرنا ہے۔ اب یتیموں کا کوئی والی وارث تو ہوتا نہیں ہے، تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو ایسی جگہ پہ اس کے لیے چوری کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، جس کے دلوں میں ظاہر ہے جس خیانت وغیرہ بسی ہوتی ہے، تو جہاں آسانی ملتی ہے تو ان کے لیے چوری بہت آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، خیانت بہت آسان ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے بچے کیا ہیں، بچے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنی دفاع بھی نہیں کر سکتے، کہیں پر جا کے آپ کا یعنی کچھ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ڈر گئے تو انہوں نے یتیموں کی ہر چیز الگ کر دی، یہاں تک کہ کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں، اور اگر کھانے پینے کی اشیاء بچ جاتی، جیسے مثال کے طور پہ ظاہر ہے اپنا کھانا سب کچھ الگ، یتیموں کے لیے جو کچھ کھانا پانی کرتے تو وہ اس کا سب کچھ الگ رکھتے، تو اب بچ بھی تو جاتا ہے نا۔ جیسے آپ نے مثال کے طور پہ کھانا پکایا، کھانا کھایا، گوشت پکایا، شربت بنایا، کچھ بھی کیا، اب وہ بچ بھی جاتا ہے، ظاہر ہے پورا کا پورا تو استعمال نہیں ہوتا، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ فریج وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو وہ دوسری ترکیبیں کر کے اپنے کھانے کا یعنی بچاؤ کرتے تھے، تو بچ جاتا ہے، تو اب ظاہر ہے ڈر کی وجہ سے یہ لوگ استعمال نہیں کرتے تھے، یتیموں کی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ وہ ظاہر خراب ہو جاتی تھی۔ اب ابھی آپ نے کھایا تو ایسا تو نہیں کہ جلدی سے آپ دوبارہ کھا لیں گے، تو اب رات گزر گئی وہ چیز خراب ہو گئی، تو اس ڈر سے نہیں کھاتے تھے کہ کہیں ہم بھی اس وعید کے مستحق نہ قرار پا جائیں، ٹھیک ہے، جو آیات نازل ہوئی تھی، تو اس وجہ سے وہ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ جن آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھانے سے، وہ سورہ نساء میں ہے۔ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم، بطون جو ہے بطن کی جمع ہے، فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ناجائز سے مراد یہاں ظلم، اموال الیتامی ظلما، ٹھیک ہے،
وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ٹھیک ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو جن لوگوں کے پاس یتیم تھے، یتیم ظاہر ہے جن کی کفالت میں، جن کی پرورش میں جو یتیم تھے، انہوں نے اپنا کھانا بھی، اپنا پانی بھی، یعنی پینے کی چیزیں، ٹھیک ہے، ان کے کھانے پینے سے الگ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یتیم کے کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو اسے اس طرح سنبھال کر رکھ دیتے یہاں تک کہ اسے خود یتیم ہی کھائے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ چیز خراب ہو جاتی تھی۔ تو جب وہ چیز خراب ہو جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ جب خراب ہو جاتی تو یہ صورتحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت تکلیف دہ محسوس ہوتی تھی، ان کو گرا گزرتا تھا ان کے اوپر یہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر یہ ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنا کھانا پینا اکٹھا کر لیا۔ ظاہر جب آپ ایک ساتھ کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ گھر میں 10 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، اور ایک ساتھ کھانا پکا تو جو بچ گیا وہ دوبارہ استعمال ہو گیا، بیٹھ کے رات میں بچ گیا تو صبح ناشتے میں کھا لیا گیا۔ تو ہمارے دور کی طرح تھوڑی ہے کہ وہ ہر چیز الگ الگ ہر وقت، یعنی ناشتے کا الگ انتظام ہے، اور تو وہ جو کچھ بھی تھا کھا لیا گیا۔ لیکن اب اگر ظاہر ہے کہ بچہ ہے، بچے نہیں کھا سکے اتنا تو وہ ضائع ہو جائے گا، تو وہ کھا لیا۔ اگلے ٹائم میں ظاہر ہے پھر یتیم کا مال کم کر کے ملایا، اپنا زیادہ ملا لیا، یا یہ کہ دیکھ لیا کہ ان کے کتنے بچے ہیں، ان کی کیا خوراک ہے، اس طرح سے کر کے اپنا حساب کتاب وہ لوگ کر لیتے تھے تاکہ ان کا مال ہم زیادتی کے ساتھ کھائیں بھی نہیں اور ان کی چیز ضائع بھی نہ ہو۔ یعنی ان کا مقصد کیا تھا؟ اصلاح مقصد تھا، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اصلاح کرنے والے کون ہیں اور فسادی کون ہیں، کن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ اس بہانے سے اپنا سارا ہی کھا جانا چاہتے ہیں، اور کن کے دلوں میں اصلاح مقصود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، مشقت میں ڈال دیتا۔ یہ دیکھیے آیت میں یہ کیا ہے؟ لا اعنتکم، کم تو ضمیر ہے مخاطب کی، اور یہ عنتن ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مشقت، تکلیف، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ معنی ہے اگر اللہ چاہتا تو ہمیں تکلیف میں ڈال دیتا۔ اس کی ہم بعد میں بات کریں گے۔ فرمایا اللہ نے قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح ہو سکے تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ سب سے اچھی بات کیا ہے کہ ان کا اصلاح کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز میں، ہر طرح کے معاملات میں ان کے ساتھ اصلاح والا معاملہ کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، یہ خلط ملت سے ہے نا، جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، یعنی ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ملا لو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ خرابی کا قصد اور ارادہ اور نیت کس کی ہے اور اصلاح کا ارادہ اور نیت کس کی ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، تمہیں تنگی میں ڈال دیتا، ٹھیک ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، ٹھیک ہے۔ تو ان اللہ عزیز الحکیم، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی آپ یہاں کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تم کو تنگی اور مشکل میں ڈال دیتا، لیکن اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ یعنی وسعت والا معاملہ کیا اور تم کو تخفیف دی، یعنی تم کو یعنی ہلکا رکھا، اور احسن انداز میں یتیموں کے ساتھ مل جل کر رہنے اور خرچ اکٹھا رکھنے کو اللہ نے جائز قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اس نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر کیسے؟ ایسے طریق سے جو بہت ہی پسندیدہ ہو، بہت ہی عمدہ ہو، بہت ہی اچھا ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فقیر کے لیے تو دستور کے مطابق یتیم کے مال سے کھانا بھی جائز قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے؟ اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس کے لیے ممکن ہو تو وہ اس کے عوض اسے مال دے دے، اور اگر معاوضہ دینا اور اس کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر مفت بھی کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور جو غنی ہو تو وہ بہت بچے، جو غنی ہے مالدار ہے پہلے ہی سے، تو یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگائے، چھوئے بھی نہیں، صرف ثواب کی امید رکھے۔ اور جو فقیر ہے ومن کان فقیرا، اور جو فقیر ہے محتاج ہے تو وہ کس طرح سے کھا لے؟ معروف طریقے سے، یعنی تھوڑا بہت لے سکتا ہے، ضرورت بھر کو لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مال ہڑپ کرنے کے لیے نہیں اور اس کا مال برباد کرنے کے لیے نہیں لے، بلکہ معروف طریقے سے کچھ تھوڑا بہت کھا سکتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ مالداروں کو یا متوسط طبقے کے لوگوں کو یا فقیروں کو اس بات کا مکلف بنا دیتا، پابند بنا دیتا کہ تم صرف ثواب کی نیت رکھو، اپنا گوشت الگ پکاؤ، یتیم کا گوشت الگ پکاؤ، اپنی روٹی الگ پکاؤ، ان کی الگ پکاؤ، اپنا آٹا الگ گوندھو، ان کا آٹا الگ گوندھو، اپنی چائے الگ بناؤ، ان کی چائے الگ بناؤ، اپنا شربت الگ بناؤ، ان کا الگ بناؤ، تو اب کتنی مشقت والی بات تھی، آپ بتائیے، ٹھیک ہے، یتیموں کی پرورش کیسے ہوتی ہیں؟ تو ثواب کیسے ملتا؟ تو یہ ساری چیزیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دیں، اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنا کر پیش کیا ہے، کتنی آسانیاں کر دیں کہ آپ ملا کر کھا پی سکتے ہو، لیکن نیت ارادے کو اپنے فاسد نہ کرو، ٹھیک ہے، اس میں فساد نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو خرابی سے بچاؤ، باقی آپ ملا جلا کر کھا سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے، آسانی دی ہے، تم پہ اللہ تعالیٰ نے معاملے کو بہت ہی یعنی ہلکا رکھا ہے، تم پر بوجھ نہیں بنا کے ڈالا کہ تمہارے اوپر بہت بڑا بوجھ آ جائے، تو یہ اس سے فائدہ اٹھاؤ اور دنیا اور آخرت کا اپنے لیے یعنی غور و فکر کرو کہ تمہارا فائدہ کس میں ہے، یہ تھوڑی سی محنت کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اپنے فائدے کو پیش نظر رکھو، دنیا اور آخرت میں اپنے فائدے کو پیش نظر رکھو، اسی لیے پہلے بات ہو گئی ہے کہ لعلکم تتفکرون، ٹھیک ہے، یہ اصلاحن پر دیکھیے آپ دو پیش نظر آ رہے ہیں نا، اصلاحو نہیں ہے، اصلاحن ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ خیرو نہیں ہے، خیرن ہے، تو یہ جو عربک میں یہ دو پیش ہوتے ہیں، دو زبر دو زیر، ان کا بھی ایک کچھ مفہوم اور معنی ہوتا ہے، کچھ مطلب اس کا بھی ہوتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ان کے لیے اصلاح کے کام کرتے رہو، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے ان کے لیے کرتے رہو، اپنے لیے ذخیرہ جمع کرتے رہو ثواب کا، تو یہ تنوین کی وجہ سے یعنی کیا ہے، اس کا ترجمہ بنے گا کچھ نہ کچھ یعنی اچھے کام، سنوارنے کا کام تمہیں کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے مال کی حفاظت کے ساتھ ان کی تعلیم، اخلاق، صحت اور تمام معاملات کی کچھ نہ کچھ اصلاح جو تمہارے بس میں ہو کرتے رہنا، انہیں یتیم سمجھ کر ان کو جو ہے نظر انداز مت کرنا، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے، کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے، ان کو نظر انداز کرنے سے بہتر ہے، بہت تمہارے لیے خیر ہے کہ ان کی اصلاح کی، ان کے احوال کی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہو۔ دنیا کی خیر کیا ہوگی کہ ظاہر ہے مرنا تو ہمیں اور تمہیں بھی ہے، تو اگر ہم اپنے بچے چھوڑ کر جائیں پیچھے یتیم تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہترین انتظام کر دے گا، اور اگر ہم دنیا میں زندہ رہ بھی گئے بڑھاپے تک، اپنے بچوں کے جوان ہونے تک، تو پھر یہ کیا معاملہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں خیر ہی خیر رکھے گا، ٹھیک ہے، تو ہمیں ہر صورت میں بھلائی ہی چاہنا چاہیے، ایک تو اس سے زمین پر فساد نہیں ہوگا، خاندان اور معاشرے بگڑیں گے نہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس سے خیر سے خالی نہیں ہے، اگر آپ خیر و بھلائی کا معاملہ کرو گے تو آپ کے ساتھ لازمی طور پر خیر و بھلائی کا معاملہ کیا جائے گا، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کبھی بھی مشکل نہیں ڈالی اور کسی بھی معاملے میں مشکل نہیں ڈالی، تو یہاں فرمایا کہ اگر چاہتا، ٹھیک ہے، اگر چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیا کیا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے تم کو مشقت میں نہیں ڈالا، تم پر مشقت نہیں ڈالی، بلکہ آسانی اور وسعت پیدا فرمائی، ٹھیک ہے، اصلاح کی نیت سے انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، اور اگر محتاج ہو تو بقدر خدمت و ضرورت ان کے مال سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو، خدمت کر رہے ہو نا تو تھوڑا بہت کھا سکتے ہو، خدمت کے عوض لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، کہ ہے نہیں نا، خود بھی تمہارے پاس نہیں، تم محتاج ہو، اور تمہارے پاس جو یتیم رہتے ہیں وہ خود کفیل ہے ماشاء اللہ سے، لیکن یہ کہ ان کو ظاہر سرپرست کی ضرورت ہے، اگر ان کو اچھے لوگ نہیں ملیں گے تو ان کا مال جو ہے لوگ ناجائز طریقے سے کھا جائیں گے، تو یہ ہے کہ تم ان کی خدمت کے عوض میں
کچھ نہ کچھ ان کے مال سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن بس وہی بات ہے کہ نیت میں فساد نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سورہ نساء میں فرما دیا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کوئی غنی ہو تو وہ بہت بچے، اپنے آپ کو بچا کر رکھے، مال یتیم کا جو ہے وہ ہاتھ بھی نہ لگائے، لیکن جو محتاج ہو تو یعنی وہ معروف طریقے سے اس کو کھا لے لے تھوڑا بہت، اس میں کوئی حرج نہیں رکھا اللہ نے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر نہ کوئی غالب آ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی حکمت تک پہنچ سکتا ہے، ہر کام میں اس کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، وہ جانتا ہے ہر چیز کو، ٹھیک ہے؟ اور وہ عزیز ہے، سب پر غالب ہے، اس لیے ہمیشہ اس سے ڈرتے رہو اور اس سے خیر مانگتے رہو اور خیر و بھلائی کے کام کو کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور توفیق اللہ تعالیٰ ہی سے ملتی ہے۔